السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کافی دنوں بعد ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ لیٹ ایپیسوڈ دینے کی وجہ میری جاب ہے۔ جنہوں نے میرا انٹرویو پڑھا ہے وہ تو اچھے سے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں اب میں بتا رہی ہوں کہ میری جاب ہے جس کی وجہ سے میں لکھ نہیں پاتی۔ جب میں شام کو گھر آتی ہوں نا، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ آج میں نے قسط جو ہے وہ دینی ہے، لیکن پھر موڈ اتنا چینج ہو جاتا ہے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اگر لکھا جائے تو پھر تھوڑا سا ہی لکھا جاتا ہے۔ اب جو ہے 4 دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہیں، اب میں نے ایپیسوڈ دینی اور ہر حال میں دینی ہے۔ تو یہ کل رات میں نے بیٹھ کے لکھی ہے۔ ارادہ تو میرا آج صبح ہی ایپیسوڈ دینے کا تھا، لیکن پھر کام اتنا تھا کہ مجھے اس کی پروف ریڈ کرنے میں بھی ٹائم لگ گیا، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنی تھی، اس کے پیجز وغیرہ بنانے تھے، تو وہاں مجھے تھوڑا سا جو ٹائم ملا میں نے اس کے پیجز وغیرہ بنائے۔ اس کے بعد میں شام کو گھر آئی اور ابھی میں نے اس کے سارے جو ہے وہ پیجز وغیرہ بنو کے سیٹ اپ کر کے اب میں اس پہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ میں نا بڑی لیزی سی بن گئی ہوں، یہ نا جب سے میری جاب ہوئی ہے نا تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ حالانکہ پہلے جو ہے میں ریگولر ایپیسوڈ دیتی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لی ہے کہ اب میں ریگولر ایپیسوڈ دوں گی انشاءاللہ۔ میں اب آپ لوگوں کو اور انتظار نہیں کرواؤں گی، کیونکہ اس ناول پہ آلریڈی بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہے۔ ناول بہت اچھا، مجھے پتہ ہے، میں لکھ رہی ہوں، آگے اور زیادہ بیسٹ جائے گا، لیکن وجہ یہ ہے لیٹ۔ اس لیٹ کے چکر میں جو ہے اس کا جو چارم ہے وہ تھوڑا سا مدھم پڑ گیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ سب میں کور کر دوں گی انشاءاللہ میں ریگولر ایپیسوڈ دوں گی۔ تو آپ لوگ جو ہے مجھے سپورٹ کریں، ایسا کیا کریں آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں، مجھے یہ کہا کریں کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں ناول دو کس سے دو، تو مجھے بھی تھوڑا سا احساس ہوگا نا کہ ہاں میرے بہت سے ریڈرز ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ میں جلدی جلدی لکھوں اور میں یہ خوبصورت سا ناول جو ہے پڑھنے کے لیے ان کے حوالے کر دوں۔ تو اس لیے اب سے آپ لوگوں نے جو ہے مجھے بوسٹ اپ کرنا ہے، ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اچھے کمنٹ کرنے ہیں، ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، اور مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں ڈیلی ایپیسوڈ دیں، تو انشاءاللہ میں دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ چلیں جی، بنا وقت ضائع کیے اب ہم آج کے ایپیسوڈ پہ وائس اوور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، لمبی زندگی پاؤ میرے بچے۔ حاجرہ بیگم نے اس کے سر اور کانधے پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی۔ دودھو نہاؤ پوتو پھلو، یہ دعا بھی تو دیں دادو، سونیا نے آنکھیں مٹکا کر کہا تو یکدم سے رباب کا چہرہ سرخ گنداری ہوا تھا۔ سبتیر نے گہری نظروں سے اس کے چہرے پر شرمایا کے رنگ دیکھے تھے، برعمل اس کے دل نے ریڑھ مس کی تھی۔ مقابل سے اپنے بچوں کا سوچ کر اس کے دل ہاں بالکل، ان کی شادی کے بعد میری اور فاطمہ کی یہی دعائیں ہوں گی۔ حاجرہ بیگم نے باہیں کھولے رباب کو اپنے پاس بلاتے کہا، نانی ارباز لالے سے بولیں، وہ آپ کی یہ خواہش پوری کریں گے۔ وہ نانی کے سینے سے لگی خفگی سے بولی تو سبتیر شاہ نے اس کے لہجے میں ناراضگی کا اندھا محسوس کرتے
سبز آنکھوں میں جنون لی، اس کی پشت کو گرا تھا۔ ایک بار رخصتی ہو لینے دو، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ کیسے میرے بچوں کو دنیا میں آنے سے روک سکتی ہو تم؟ وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے بیر رگڑتا دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ ارباز اور سبتین دونوں ہی گھر کے بڑے بیٹے۔ نانی نے اس کے سر ہاتھ رکھتے واضح لفظوں میں جتایا تو رباب منہ کے زاویہ بنانے لگی۔ پھر کب آئیں گے لالے؟ سونیا خوش دلی سے بولی۔ اسے بہت خوشی۔ رباب اور سبتین کا ایک ساتھ دیکھ کر، کل تو آپ لوگ ہمارے ہاں پہنچ رہے ہیں۔ آفٹر آل آپ کے بغیر ہماری شادی ادھوری ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ کی دوست بولے گی سبتین شاہ۔ ایک نظر رباب کے پھولے چہرے پر ڈالے گمبھیر آواز میں سونیا سے کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ہیو اے رومانٹک ٹریول۔ مان سونیا رباب کے گلے ملتی کان کے قریب بولی، تم جیسی دوستوں کا الگ ٹھکانہ ہوگا دوزخ میں، جو بچانے کے بجائے الٹا خوش ہوتی ہیں۔ رباب جل بن کر بولی تو سونیا کا قہقہ گونجا۔ ہائے تو بس اپنے سیاح کے ساتھ سفر کے مزے لے، وہ آنکھ دبا کر لوفرانہ انداز میں ہولے سے بولی۔ نانی اسے نہ لے کر آنا۔ رباب نے سونیا کو گھورتے حاجرہ بیگم کی جانب مڑتے کہا۔ جلدی بیٹھو، مجھے اور بھی کام ہے۔ سبتین شاہ نے اسے گپے آنکھتے دیکھ تیز نظروں سے گھورا تو وہ زیر لب سونیا کو سلواتے سناتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ آگے آ کر بیٹھو، وہ سرد آواز میں بولا تو رباب دھڑکتے دل سے آگے جا کر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سبتین شاہ نے گاڑی اسٹارٹ کرتے گیٹ کی طرف بنے روش پر ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے سفید لینڈ کروزر سرخ ٹائل پر فراٹے بھرتی گیٹ عبور کر گئی۔
مجھے اب میکرونی اور پاستا بنا کر دیں آپ تینوں۔ آف وائٹ کیپری پر آف وائٹ ہی اسٹائلش شرٹ پہنے ابرم دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، شہد رنگ سلکی بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑے سرخ سفید رنگت کی حامل ہیزل چمکتی آنکھوں میں شرارت لیے مگر خوبصورت نقوش میں مصنوعی تناؤ لیے وہ پھولے گال والی حسین پری سینے پر بازو باندھے خفگی سے بولی تو جہاں لیڈی آفیسرز کی کہتی گونجے وہیں بابر فخر اور سعادت کے منہ کھلے۔ جبکہ باقی آفیسرز اس کو مسکرا کر دیکھتے ان تینوں کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے جو بیرن باندھے اس کے روبرو کھڑے، چکن بوٹی پلاؤ اور نگٹس کے ٹرے لیے مسکین صورت بنائے کھڑے تھے۔ اگر شاہ کا آرڈر نہ ہوتا اسے خوش رکھنے کا تو وہ کب سے اسے باہر پھینک چکے ہوتے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم کوئی آپ کی ذاتی شیف نہیں بلکہ آئی بی آفیسرز ہیں۔ بلاخر ساتھ برداشت نہ کرتے۔ پھٹ پڑا جو کل سے اس کے لیے پکا پکا کر تھک چکے تھے۔ حالانکہ اس کے لیے شاہ نے ایک لیڈی کوک کو بھیجا تھا مگر وہ تھی کہ کل سے ان کو ہلکان کیے ہوئے تھی۔ ہاں بتاؤ، پیٹ ہے کہ کنواں؟ بابر بھی منہ بنا کر بولا، مجھے لگتا ہے ہم نے آپ کو بچا کر غلطی کی ہے۔ زندگی میں آج تک میں کچن میں نہیں گیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے لیے بھی کبھی کچھ نہیں بنایا، جبکہ آپ کو بہن مانا ہے، اس لیے آپ کے ناز اٹھائے مگر اب آپ ہمیں مجبور کر رہی ہو کہ ہم واپس چھوڑیں جہاں سے بچا کر لائے ہیں۔ فخر تو زیادہ ہی دبا کھڑا تھا اس چھوٹی سی لڑکی پر کہ جبھی لمبی چوڑی دلیل دے کر اپنے عمل پر پچھتاوا ظاہر کیا تو مقابل میں گھور کر فخر کو دیکھا۔ جبکہ باقی سب کام سے اس کا برا حال تھا۔ سینئر آفیسر کی آواز سب کو مزہ دے رہی تھی۔ مت بولیں آپ لوگ، میری حفاظت سے لے کر میرے کھانے پینے کی ذمہ داری بازی بھیا نے آپ کو سونپی ہے۔
وہ 16 سال کی لڑکی آنکھیں مٹکا کر بولی، ہاں تو کھانے پینے میں بھی تحمل مزاجی اور صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ سان بھڑکا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں بھوکی ہوں؟ چھوٹی سی پری سے آنکھیں بڑی کیے 2 قدم آگے لیے غصے سے بولی، اس کی سفید رنگت یکدم سرخ پڑی تھی۔ ہم تو کل سے ہی آپ کو کھاتا دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں جاتا کدھر ہے۔ فخر اس کے دان بان سے وجود کو دیکھ کر سر جھٹک کر کھویا ہوا۔ میں واضح بحث سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ آپ لوگوں نے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا، الٹا آپ باتیں کر رہے ہیں۔ پری سے آنکھیں سکیڑی فاصل تبتبی سے بولی، اور ہم بھی منسٹر صاحب سے بات کریں گے کہ کیسی بھوکی بیٹی پیدا کی ہے۔ وہاں پر تو اب کی بار ڈائریکٹ ہو گیا تھا، میں بھوکی نہیں ہوں۔ اچھا، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ٹیسٹ اتنا ہے، جو کچھ آپ بناتے ہیں ہم سب کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ میں بازی لالے سے بات کرتی ہوں کہ آپ تینوں کو میرا پرماننٹ شیف رکھ دیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے ان کو مزید سلگا گئی۔ پریزے کو یہ لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ کل جب اس کو ویسٹریا اپنے آدمیوں کے ساتھ اغوا کر کے لے جا رہا تھا تو بادشاہ موقع پر اپنے آفیسرز کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اور ان آدمیوں کو جنم حاصل کر کے ان کے سرغنہ ویسٹریا کو حراست میں لے چکا تھا۔ تاہم میڈیا پر پھیلتی کسی بھی نیوز اور سکینڈل سے احتیاط برتنے کے لیے وہ پرائم منسٹر عاصم حسین کی اکلوتی بیٹی پریزا عاصم حسین کو اپنے ساتھ اپنے آفس لے آیا تھا، اور یہاں آ کر اس نے سب کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ وہیں ارباز شاہ نے اس کے لیے الگ روم سیٹ کروایا تھا، تو اس کے لیے باورچی بھی بھیجی تھی، جبکہ بابر، سعد اور فخر کو اس کی حفاظت کی خاص تاکید کی تھی۔ اور پریزی اپنے باسی بھیا کی شرارتی گڑی نے یہاں آتے ہی سب کو گن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔
معاف کرو بہن، ہم تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے، بہتر ہے یہ کھاؤ اور جانے کی تیاری پکڑو، تمہارا منسٹر باپ آتا ہوگا۔ فخر ہاتھ نہ جا کر بولا، آپ لوگ بھی اپنی خیر منائیں بس۔ وہ بھی آنکھیں گھما کر ان کو دھمکی دی گئی تو وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ آج ان سب میرے سوتیلے بھائیوں کے ہاتھ کی بنی ڈشز کھانے کا شرف حاصل کریں۔ وہ بولی تو سب اٹھ کر باری باری تینوں چیزیں ٹرائی کرتے ان کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے، جبکہ وہ سعادت مندی سے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ میرے گھر جانے سے پہلے وہ میکرونی اور پاستا بھی بنا کر لے آئے۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی بولی، بس بہن آپ تیاری کرو، یہ نہ ہو ہم اب آپ کو خود ان اغوا کاروں کی حوالے کریں۔ وہ تینوں بھڑک کر اپیرن کھول کر ملازم کو تھما گئے۔ کیا آپ لوگ ٹارچر سیل میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ ان کو گھور کر بولی، قبول ہے ہمیں۔ وہ تینوں یک زبان بولے، یہ تو تیمور سے بھی زیادہ شریر تھی جس نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جبھی ارباز علم شاہ کی گمبھیر آواز گونجی، جو بلو جینس پر وائٹ شرٹ زپ دن کی اس پر ہاف سلیو ویسٹ کوٹ پہنے اپنی شاندار پرسنالٹی سے کھڑا سخت نگاہوں سے ان کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے اس کے پرسنل گارڈ اور آفیسر وہ ادب سے کھڑے تھے۔ واضح بھیا، وہ شرارتی پری چہک کر ارباز شاہ کے پاس آئی تو شاہ نے چہرے پر نرم تاثرات سجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ مشفقانہ مزاجی سے گویا ہوا، بالکل اپنے بھیا کی طرح پیاری۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوتی اب شاہ کا بازو تھامتی پرجوش سی بولی، یہاں کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ شاہ نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالے، اس سے پوچھا، یس یس یس۔
پریزی نے 3 بار کہتے زور شور سے گردن ہلائی۔ کس نے؟ تو شاہ کے تاثرات سرد ہوئے۔ آپ کے ان آفیسر ضرور میرے سوتیلے بھائیوں نے۔ پریزی ان کو دیکھ کر شکایت لگا گئی تو شاہ نے چپتی نظروں سے ان کو دیکھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ سعد برو نے کہا کہ ہم کوئی تمہارے ذاتی شیف نہیں بلکہ آئی بی آفیسرز ہیں۔ بابر برو نے کہا کہ ہاں بتاؤ پیٹ ہے کہ کنواں، اور فخر برو نے تو ہاتھ ہی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم نے آپ کو بچا کر غلطی کی زندگی میں آج تک میں کچن میں نہیں گیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے لیے بھی کبھی کچھ نہیں بنایا جبکہ آپ کو بہن مانا ہے۔ اس لیے آپ کے ناز اٹھائے، مگر اب آپ ہمیں مجبور کر رہی ہو کہ ہم واپس چھوڑیں جہاں سے بچا کر لائے ہیں۔ اور مجھے بھوکی کہا، تمن مزاجی سے کھانے کا بولا۔ وہ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سج آئی، اطمینان سے ان کی ایک ایک بات شاہ کو بتا گئی۔ ایسا کیوں کہا آپ لوگوں نے؟ شاہ نے سیاہ آنکھوں میں شعلوں کی لپک لیے سرد آواز میں استفسار کیا تو وہ پل بھر کے لیے گھبرائے۔ سر اتنا کچھ بنا کر انہیں محترمہ کو کھلایا، اوپر سے میکرونی اور پاستا بنانے کا کہہ رہی تھی۔ سعد بے چارگی سے بولا، تو باقی دونوں نے بھی تائیدی سر ہلائے۔ تو اس میں کیا تھا بتا دیتے؟ شاہ کے تاثرات سپاٹ تھے۔ سر جی ہم اور نہیں برداشت کر سکتے، آپ بلائیں منسٹر کو۔ فخر چڑھ کر بولا، شرم کرو آپ لوگ، ایک بچے کو نہیں سنبھال سکے تو اپنی اولادوں کو کیسے سنبھالو گے؟ شاہ نے اصلی انداز میں ان کو لوٹا۔ ویسے سر کھانا یہ مزے کا بناتے ہیں۔ شاہ کا آفیسر شہراز مسکرا کر بولا، جبکہ وہ تینوں گھر کر رہ گئے۔ جب یاسین حسین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آئے تھے تو اس کو دیکھ کر ان تینوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بابا پریزی فوراً سے اپنے باپ
گلے لگی تھی۔ میری بیٹی نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا ان سب کو۔ عاصم حسین اپنی بیٹی کو سینے میں بھیجے ان تینوں کو دیکھتا بولا تو پریزی نے باقی سینے سے سر اٹھا کر منہ پھلا کر دیکھا۔ مت پوچھے سر، بس ہم یہی کہیں گے کہ بہت شکریہ آپ آئے، اپنا پیس لینے ہماری حفاظت ختم۔ جب اس سعادت مندی سے بولا تو عاصم حسین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ شاہ نے سخت نظروں سے برا میں جا رہی ہوں پر یاد رکھنا واپس ضرور آؤں گی، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں، اور اب جب بھی آنا اپنے گھر سے کھانا کھا کر آنا۔ وہ تینوں یک زبان بولے تو باقی سب موزوں کی نوک جھونک دیکھتے رہ گئے۔ ستیلے برو پری سے بڑبڑائی۔ کیا آپ لوگوں کو اتنا تنگ کیا میری بیٹی نے؟ عاصم حسین نے کہہ کر دبا کر استفسار کیا۔ بینڈ بجا دیے سر، بابر دکھ سے بولا۔ بابا مجھے یہ ستیلے برو پرماننٹ شیف بہت مزے کا کھانا بناتے ہیں، پلیز سے فوراً سے بولی۔ سر آپ ہمیں مار ڈالیں مگر ہم کچن میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وکر نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تو عاصم حسین کا قہقہ برجستا تھا۔ جبکہ شاہ بھی نرم گرم تاثرات سے سب سنتا مستفید ہوا تھا۔ بہت شکریہ ارباز میری بیٹی کو بچانے کے لیے، اور آپ سب کے بھی بہت شکریہ اس کا اتنا خیال رکھنے اور اس کے نخرے برداشت کرنے کے لیے۔ تو وہ سب سر ہلا کر شاہ کے اشارہ کرنے پر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے کام میں مصروف ہو گئے۔ بیٹا آپ جاؤ، سب سے خدا حافظ کر لو، مجھے تمہارے بھائی سے ضروری بات کرنی ہے۔ عاصم حسین نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو پری سے مسکرا کر 7 لوگوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ہم قدم ہوتے بائیں طرف سٹنگ ایریا میں پڑے جدید طرز کے صوفوں کی جانب بڑھے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ عاصم حسین نے نشست سنبھالتے ارباز سے پوچھا۔ آپ کو اور آپ کی وائف کو دل بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے کچھ عرصے کے لیے پریزی آپ سے دور ہونے والی ہے، شاہ نے گمبھیر آواز میں
संजीदगी से कहा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए अरबाज। आसिम हुसैन के चेहरे पर बिखर के तासरात तर रहे। जहाँ गुड़िया जा रही है वहाँ उस पर आज भी नहीं आएगी, वे भी कर रहे हैं। अरबाज ने तसल्ली दी, मुझे भी यही उम्मीद है, वो गहरा सांस भरकर बोला। और मज़ीद चंद अहम बातों के बाद आसिम हुसैन प्रोजेक्ट को लिए वहाँ से निकला था तो शाह अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। कि गिलानी उसके दिए वक्त के अल्टीमेट में काम मुकम्मल करके तमाम तर इंफॉर्मेशन के साथ पहुंच चुका था। रुबाब शाह उसकी जुनून भरे शिद्दत और जुमलों से कायल उसके करीब। बैठी नम हथेलियों की मुठियाँ बेंचें बज़ाहिर तो विंडो से बाहर नज़र आते दौड़ते मनाजिर देख रही थी, मगर हसासियत सारी उस शख्स की जानिब थी जो सब आंखों में बेपनाह सुर्खी लिए संजीदा तासरात से गाड़ी ड्राइव करता। पिछले आधे घंटे से उसकी दिल की धड़कनें मुंतशिर किए हुए था और उसके साथ तमाम सफ़र में उसका दिल यूं ही डोलता रहना था। वो ज़िंदगी में पहली बार उसके साथ अकेली लॉन्ग ट्रैवल कर रही थी तो दिल था कि मामूल की रफ्तार पर धड़कने से इनकारी था। वो सत्यान की साइड से अपनी चादर थोड़ी चेहरे पर खिसकाए उसे अपना चेहरा दिखाने से मुकम्मल गुरेज भरते हुए थी और पिछले 15 मिनट से वो उसकी हरकत पर अपने अंदर उठते इश्तियाल पर ज़ब्त बांधे इस इंतज़ार में था कि वो खुद चादर अपने चेहरे से हटाए, मगर वो उसे अपना चेहरा छुपाए सुल्तान शाह पर कारी वार कर रही थी। पहले वो इसकी गर्दन पर रगड़ के निशान देखकर अंगारों पर लौट रहा था, फिर उसका लम्स मिटाने के लिए उसने खुद को अज़ियत दी थी जिसका हिसाब वो बहुत जल्द बेबाक करना चाहता था। और उस पर मुतज़ाद उसकी ये हरकत सत्यान शाह के सफ़र का पैमाना लबरेज हुआ था कि सुनसान सड़क पर वो एकदम से गाड़ी साइड पर किए ब्रेक लगा गया था। कि अचानक से गाड़ी झटका खा कर रुकी तो उतनी तेज़ी से रुबाब पूरी फोर्स से आगे की जानिब झुकी। अगर रुबाब ने सीट बेल्ट ना बांधा होता तो यकीनन उसका सर डैशबोर्ड से टकराना था। उसने हैरत से मिड स्क्रीन से बाहर खाली रोड देखा और फिर गर्दन मोड़े सत्यान शाह को देखा जो सब आंखों में अंगारों की तपश लिए चट्टानी तासरात से इसे ये घूर रहा था। जरा से रुबाब के चेहरे पर ना समझी के तासरात तर रहे थे। वो सोच में पड़ गई कि अचानक इसे क्या हुआ जो बीच राह में गाड़ी रोक चुका था। क्या हुआ? रुबाब उसकी आंखों में गजबनाक गुस्सा देखकर स्टीयरिंग पर मौजूद उसके हाथों की
پھولتی رگیں دیکھ کر الگ تر کرتی منمنائی، تم سے مقابل کا غصہ اور شدت دیکھی تھی وہ اس سے ڈرنے لگی تھی، حالانکہ کسی وقت میں وہ دونوں اچھے دوست رہ چکے تھے۔ جب یہ اس کی لاعلمی پر وہ لب بھیجے وجود میں دوڑتے خون میں اٹھے، وہ بال پر پاگل سا ہوتا، اسے بازو دبوچ کر اپنی جانب کھینچ گیا کہ وہ کسی لچکیلی ڈالی کی طرح اس کے مضبوط شانے سے ٹکرائی، تو سبطین شاہ نے اس کی آنکھوں میں شعلہ باہر آنکھیں گاڑے جھٹکے سے اس کی چادر سرکا دی کہ رباب نے استجاب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نافہمی کے تاثرات ہنوز چھائے ہوئے تھے، جبکہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنی جانب کھینچ چکا تھا کہ سینے سے گزرے بیلٹ میں کھنچاؤ کے باعث اس کے نشیب و فراز چادر سے اجاگر ہوئے تھے، تو مقابل کے سامنے اپنی حالت پر شرمندگی کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے آخر؟ تم چاہتی کیا ہو کہ بنا وقت ضائع کیے تمہارے وجود میں اتر کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں؟ تو پھر تم ان حرکتوں سے باز آؤ گی؟ اس کی کمر بے دردی سے مٹھی میں بھرے سلگتی سانسیں اس کے اس کے چہرے پر چھوڑتا نجی آواز میں گرایا تھا، وہ جو پہلے ہی اس کے سامنے اپنے وجود کی ابھرتی رہنائیوں پر سرخنار بنی ہوئی تھی کہ اس کی بے باک بات پر چہرے سے بھاپ نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے مزاحمت کرتی کانپتی آواز میں بولی، تو سبطین شاہ بنا کچھ بولے خطرناک تیور روزے سے دیکھتا اس کی جانب جھکا تھا کہ رباب نے اپنی دھڑکنیں اس کے سینے میں بچتی محسوس کر کے بے دردی سے نچلا لب دادو تلے دبا گئی، وہ جو اس کی سیٹ بیلٹ نکال رہا تھا کہ اس کی دھڑکنوں کی نازکی کو سینے سے مزہ محسوس کر کے اس کے جذبات میں آگ سے بھڑک اٹھی تھی۔ جبھی وہ جھٹکے سے اسے بیلٹ سے آزاد کروا کر اس کی کمر پر ہاتھ جما کر پوری طرح اپنے سینے سے لپٹائے، دوسرا ہاتھ اپنی سیٹ پیچھے کرتا رباب کو خود پر گرا گیا تھا کہ بیچ راستے میں سبطین شاہ کی بے باک گستاخیوں پر رباب روحان سے ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سبطین شاہ کے تیور دیکھ کر رباب کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، کیونکہ گاڑی کے شیشے بلیک تھے، باہر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اس لیے سبطین شاہ اطمینان میں تھا۔
ابھی تو تم سے پچھلی گستاخی کا حساب برابر کرنا تھا اور تم پھر سے اگلی منمانی دہرا بیٹھے ہو۔ وہ زخمی شیر کی مانند گھبرا کر شانے پر پڑے چادر کا پلو کھینچ کر سینے سے اٹھا کر دور کر گیا تو رباب کی آنکھوں میں نمی تر کے اس کی سرخ گردن اور نازک وجود کے نشیب و فراز اب پوری طرح واضح ہو رہے تھے، جبکہ رباب نب سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ گردن دیکھ کر سبطین شاہ کی نقوش مزید تنے تھے، یکدم سکن پٹی کی رنگیں ابھر آئی تھی۔ میں نے کچھ رباب اس کی آنکھوں اور غصے سے دہشت زدہ بولنے لگی تھی۔ سرحد سے وہ اس کی گردن اپنے ہاتھ کی آئینی گرفت میں دبوچ کر اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹکا گیا، اپنی گردن پر دباؤ محسوس کر کے اس کی آنکھیں ممکنات تک پھیلی تھیں۔ تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی مجھ سے پردہ کر لے گئی اپنے شوہر سے چہرہ چھپانے کی؟ کیا تم بھول گئی کہ تمہارے وجود کے پور پور پر میرا حق ہے، جسے تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ یہ میری ملکیت ہے، تو کیوں یہ بے وقت کوشش کر کے مجھے تحش دلاتی اور اپنی جان مشکل میں ڈالتی ہو؟ میری برداشت مت آزمایا کرو بیوی۔ ایک فوجی کے وجود کی سختی تم اپنے نازک وجود پر سہن نہیں کر پاؤ گی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر اکڑتا، دوسرے ہاتھ سے اس کی سرخ گردن سہلاتا، سرد آواز میں پھنکارا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ جان کر رباب نے لب پھینچے۔ پشت پر سرس رہا تھا، اس کے ہاتھ کا بے باک لمس محسوس کر کے اس کو جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا حق جتانا رباب کو گویا چلتی بھٹی میں ڈال گیا تھا۔ اس کے دل سے ہوک نکلی تھی کہ وہ جب مرضی چاہے اس کے قریب آتا۔ اور جب مرضی دل کرتا اس کو کسی بے ضرر چیز کی طرح دھتکار کر دور چلا جاتا تھا۔ تو کیا وہ اس کے لیے محض چند لمحوں کی راحت کا سامان بن گئی تھی؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا تھا۔ میں آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں جو آپ میرے اوپر پابندیاں لگائیں گے۔ مجھے آپ کے نکاح میں سونپا گیا ہے، میرا سودا نہیں کیا گیا جو میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ اور کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اتنے سال تو کسی اور پر یہ حقوق نچھاور کرتے رہے ہیں، مجھے دیکھا تو آپ کو ہوش آیا کہ میں بھی آپ کے نکاح میں ہوں، جس کے وجود پر جیسے چاہے حکمرانی کریں گے۔ ایک بیوی سے دل نہیں بھرا گیا جو اب میرے وجود کی
طلب بھی جوش مار رہی ہے، وہ آگ بگولا ہوتی بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بول گئی تھی، جبکہ اس کے جملوں پر ستیانشا کا پارا ہائی لیول پر پہنچا تھا تو وجود میں دوڑتا خون لاوے کی مانند دہک اٹھا تھا اور آنکھیں خون چھلکانے لگی تھی۔ کیا بکواس کی ابھی ہوش میں تو ہو؟ دفعتاً وہ اس کی کمر پر رکھتا ہاتھ اس کے بائیں پہلو سے سختی سے لپیٹے، دوسرا ہاتھ اس کے گردن سے ہٹا کر پیچھے سے بال گدی سے دبوچ کر اس کا چہرہ حد درجہ نزدیک کرتے گرجا تھا کہ اپنے الفاظ کا تکرار کرتی بے سختہ رباب نے آنکھیں میچ لی تھی۔ مقابل کی دہشت سے اس کا ننھا سا دل سینے میں ڈھول کی طرح بجنے لگا تھا۔ پھر اس کے سینے پر دونوں بازو ٹکائے، مٹھیوں میں شرٹ جکڑے اس کی سال میں لرز اٹھی تھی۔ جو بڑے بول تو بول گئی تھی مگر اب اپنی شامت آتی دیکھ کر وہ کھول اٹھی تھی۔ زر خرید اور بیوی میں فرق ہے احمق لڑکی۔ زر خرید کو قیمہ دے کر حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے نام لکھوا کر تمہیں حاصل کیا ہے۔ کیسے تم اپنی قیمت کا تعین کر سکتی ہو پھول کر؟ میں نے تمہیں اپنی زوجیت میں لیا ہے نہ کہ خریدا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ غلامی اور اسیری پر مبنی نہیں ہے۔ تم میری خرید نہیں ہو بلکہ میری روح کا لباس ہو۔ تم پر تو میں تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، جس کا حق مجھے میرے اللہ نے دی ہے، میں جب چاہے جیسے چاہے۔ تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ اور رہا سوال دوسری بیوی کا، تو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بقول تمہارے۔ اپنی دوسری بیوی کو تو اس کا حق دے لیا، تو تمہیں کیسے تمہارے حق سے محروم رکھ سکتا ہوں؟ وہ بڑ بڑ چلتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے غضبناک لہجے میں گویا ہوتا، شدت سے اس کے رستے لبوں پر چکا تھا کہ رباب جو منی منی میں اس سے بچنے کا ورد کر رہی تھی، جب بھی مقابل کا آنچ دیتا لفظ اپنے لبوں پر محسوس کر کے اس کا دل سکڑ کر سینے میں پھیلا تھا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں مار کے اس کے سینے پر دباؤ بڑھا کر دور ہونا چاہا، جبکہ وہ جو سختی سے اس کے لب کو اپنے لبوں میں جکڑے ان کا جام پی رہا تھا، اس پر تضاد اس کی مزاحمت پر اس کے دل میں انگارے دہک اٹھے تھے۔ کوئی اس کی کمر پر دباؤ بڑھا کر مزید خود میں بھینچے، اس کی سانسوں کو وہ شدت سے اپنے وجود میں اتارنے لگا تو پل بھر میں رباب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ استحقاق سے اس کے لبوں پر جھکا۔
کے بولے جملوں کی سزا میں انداز دیتا، کچھ دیر بعد دور ہوا تھا تو سانسوں کو زیادہ ملتے ربا بری طرح ہانستے ہوئے نڈھال سے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ میرے سامنے اپنی زبان اور دماغ کا استعمال کم کیا کرو، ورنہ میں ایسا مفلوج کروں گا کہ پھر تم اٹھتے بیٹھتے یہ کہتی پھرو گی، ستین شاہ آدمی، ستین شاہ آدمی، ستین شاہ کس میں اور ستین شاہ ٹچ میں۔ وہ اس کے خون چھلکاتے لبوں پر نگاہیں بالکل اس کی زمائیت سے بلا کے رباب شاہ اس کے جملوں سے برف کی مانی ٹھنڈی پڑتی، ہڑبڑا کر اس سے دور ہٹ سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے وجود پر چادر درست کرنے لگی۔ جبکہ وہ ہنوز نیم دراز گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھے گیا، جو اب سر پر چادر لیے چکی تھی، مگر اس بار ستین شاہ کے ساتھ سے چہرہ چھپانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ چہرہ تیرا جب جب دیکھو پیارا ہے تجھ پہ، حسب کی تجھ میں کشش ہے، بس تیری ہی خواہش ہے۔ اسے میں کیسے روکوں، اسے میں کیسے روکوں۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں جکڑ کر سر کے نیچے سیٹ سے ٹکائے، سبز گہری بولتی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر مرکوز کیے۔ دل فریب انداز میں گنگنایا تھا کہ رباب نے اچھل کر متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ سرس سی نگاہیں جھکا گئی اس کے خوبصورت آواز پر۔ یکدم سے اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی، یہ جو تم اپنی گردن پر ظلم کیا نا، اس کا بدلہ تم میں ہماری ویڈنگ نائٹ لوں گا، وہاں چھاپ چھوڑوں گا کہ پھر تم میرا لمس مٹانا تو دور کی بات ہے خود کو۔ میرے بچے کی ماں بننے سے بھی روک نہیں پاؤ گی۔ وہ ہنوز پوزیشن میں نیم دراز اس کے چہرے کو دھکتا، سنجیدگی سے گویا ہوتا اس پر بہت کچھ جتا گیا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں مت کریں، وہ تڑپ کر روندی آواز میں۔ بولی تو ستین شاہ نے سخت نظروں سے برا، یہ سب باتیں نہیں ہیں پرنسس، بہت جلد پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ مضبوط ارادوں سے گویا ہوتا اپنی سیٹ واپس درست کرتا، گہری نظر اس پر ڈالے۔
گاڑی اسٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال گیا، جبکہ رباب اس کی گستاخی سے لال ہوئی۔ سڑکوں کے بے ہنگم پن کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے آگے کا سفر کیسے کٹنا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی کہ جب ایک سبتین جان ہاتھ بڑھا کر میوزک پلے کیا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آج کا ایپیسوڈ کیسے لگی ہے ضرور بتائیے گا۔